دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ ایجوکیشن ڈیوالوڈ ہے. جو آئین کی 18ویں ترمیم ہے اس نے ایجوکیشن کو ڈیوالو رکھا تھا، لیکن وفاقی حکومت اپنا تسلط قائم کرتے ہوئے وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کیے ہوئی ہے. نہیں تو یہ سارے پروونسز میں ہو جاتی اور پوری رسپانسبلٹی اٹھا کے پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو مختلف یونیورسٹیز کو مدد کی جا سکتی تھی. فنڈنگ تو ویسے بھی حکومت دیتی ہے، اور اب تو عمران خان کی حکومت بڑک مار رہی ہے کہ جی ہم نے پچھلے سال سے پی ایس ڈی پی 200 ارب روپے بڑھائے ہیں، 700 ارب روپے سے 900 ارب روپے کا اعلان کیا ہے. اگر 200 ارب روپے بڑھائے ہیں تو اس میں فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اگر وہ بھول گیا ہے تو ظاہر ہے اس کو ایجوکیشن سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. اس بات کی نشاندہی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی تھی کہ ایجوکیشن کے لیے الوکیشن کم رکھی ہے. اب یہ الوکیشن جب کم ہوگی تو فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس بھی کم ہوگی. اب نہ آدھا تیتر آدھا بٹیرے، ایکچولی تو آدھا تیتر آدھا بٹیرے، ٹھیک ہے. اب وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بات ڈیوالوڈ ہے، اور ڈیوالوڈ ہے تو پھر ہمیں اختیارات دو اور فنڈنگ بھی دو. جو آپ فیڈرل ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دیتے ہو وہ پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ڈسٹریبیوٹ کرو اور ہم سب بہتر ہو جائیں. حکومت جو ہے وہ 3 چیزیں کرتی ہے. ایک تو ہے ریگولر بجٹ جو ہوتا ہے یونیورسٹیز کا، جہاں اکثر تنخواہیں بڑھتی رہتی ہیں تو ان کا بجٹ بھی تھوڑا بہت بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری مد میں ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز کے لیے کوئی 5 ارب روپے رکھے ہوئے تھے، اب اس کو بڑھا کے 6 ارب 30 کروڑ تک لے آئے. ایک تو کچھ یونیورسٹیاں بھی بڑھ گئی ہیں اور یونیورسٹی کی ضروریات بھی بڑھی ہیں، تو اس کی بھی ڈسٹریبیوشن کر لیں گے اور کرتے رہے ہیں. تیسرا ہوتا ہے مختلف یونیورسٹیز پر ترقیاتی اسکیمیں. اس کے پچھلے سال 3 ارب روپے کے قریب رکھے گئے تھے، اس دفعہ اس کے اوپر 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں. یعنی ڈیولپمنٹ کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کو ہم تیز کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں جو اسکیمیں شروع ہوئی ہو وہ کمپلیٹ بھی ہو سکیں اور کچھ نئی اسکیمیں بھی ہم کر سکیں. تو یہ سلسلہ سندھ حکومت کا ہے جو اکثر کوشش کرتی رہتی ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ پہلے جو ہے اپنا مسئلے کا شکار تھے، بجلی کے میں کیا کہوں، میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ عوامی رد عمل تو یہ ہے کہ جیسے ضیاء اللہ کو یاد کرتے اور دعائیں مانگتے تھے لوگ، اب عمران خان کے لیے بھی ایسی ہی کچھ فضا بن گئی. گیس پر میرا حق پہلا ہے. سندھ سے پیدا ہوتی ہے تو پہلا میرا حق ہے. جب میری ضرورت پوری ہو تو پھر آگے جائے. صوبائی خود مختاری کا مسئلہ ہے ہی یہی تھا مسئلہ جس کے لیے ہم لڑتے رہے تھے کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے اور سالوں سے. اور صوبائی خود مختاری ہمیں موصول ہوئے 27 سال کے بعد. یہی تھا کہ جی جہاں سے جو کچھ بھی یہ ریسورسز ہیں ان پر پہلا حق اس صوبے کا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان سے سوئی سے گیس نکلتی تھی، لیکن سوئی گاؤں میں نہیں تھی، کوئٹہ میں نہیں تھی. نام رکھا سوئی گیس، لیکن سپلائی دی کسی اور جگہ. تو تبھی یہ ایشو شروع ہوئے تھے کہ جی ہم کہتے تھے کہ صوبائی خود مختاری چاہیے. اب اگر ملی ہے تو اس میں رکنے ڈالے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ روک لیں گے ہم، تو کہتے ہیں کہ بغاوت کر رہے ہو. اب بجلی کی پیداوار خود ہی بڑک مارتے ہیں کہ پاکستان میں جتنی کھپت ہے اسے کہیں زیادہ پیداوار کی کیپیسٹی ہم حاصل کر چکے ہیں، چاہے وہ پانی سے ہو، چاہے کوئلے سے ہو، چاہے فرنس آئل سے ہو، ایٹامک انرجی سینٹرز میں ہوں. یہاں بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری کھپت سے زیادہ پیداوار ہے. لیکن اس حکومت کا کیا کہوں کہ ان کی جو لائنیں ہیں جہاں سے بجلی جاتی ہے اس پر کوئی کام ہو نہیں پایا کہ وہ بجلی اٹھا سکے، اور ہم وہی 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں گزار رہے ہیں. تو یہ حکومت کی کوتاہی ہے کہ وہ کوتاہی اس طرح سے کر نہیں پاتی. ہم نے سوچا تھا کہ سی پیک ہے تو ہماری مدد کرے گا،
سی पैक को उन्होंने बंद कर दिया है, नहीं तो सी पैक इस मद में मदद कर सकता था, लेकिन उन पे सी पैक पे भी इतना अटेंशन रहा नहीं। तो हर जगह यही सूरत हाल है आज की हुकूमत की। करने के लिए आ रहे हैं, वो अपना नंबर टांगने के लिए आ रहे हैं, और वफाकी वजीर है, आ सकते हैं। हैदराबाद में आया था और हैदराबाद में आके हमारे लोगों को गालियां दी थी, तो उसके बाद लोगों ने रिएक्शन क्या दिखाया था? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसका हेड होता है वाइस चांसलर, और उसके साथ दूसरा अमला होता है। मैं नहीं समझता कि वाइस चांसलर साहबान के जो ऑफिस के दरवाजे बंद होते हैं, अक्सर जो भी मसले होते हैं उस पर सुना जाता है, बैठा जाता है और इश्यूज को हल करने की कोशिश की जाती है। आज अगर कोई स्टूडेंट्स का मसला है तो आप जरा निशानदेही कहें ना कि कौन सा मसला है। सब क्या है, ये 2019 से 20 तक कोविड हुई, हमने स्टूडेंट से फीस में बड़ी रियायत कर दी, हॉस्टल की फीस से रियायत कर दी, ट्यूशन फीस से रियायत कर दी, ट्रांसपोर्ट का उनको नहीं भरना पड़ा या जो कुछ भी है। हमारी इनकम कम हो गई, यानी यूनिवर्सिटी की इनकम, उधर से तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं 20-20%, तो खर्चा बढ़ा। फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन की शिकायत आप खुद कर रहे हो, वो सपोर्ट नहीं करती। यूनिवर्सिटीज को जितनी हो सकती है सिंध हुकूमत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। अब आपको पता है कि फी है कितनी साल की? जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जो मास्टर्स करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं या हायर क्लासेस होते हैं, उनकी फीस है 19,000 रुपये साल के। एक महीने के कितने हुए? 1,500, 1,500, 1,400 जितना कुछ। मुझे ये पता चला कि जो 3rd और 4th ईयर में है उसके 19,000 से बढ़ाकर 22,000 किए गए। ये महज 3,000 का साल का फी का इंक्रीज है। इसी तरह से कुछ और थोड़ा सा मैंने अखबार में पढ़ा है कि जी एहतजाज है। पहले भी एहतजाज था, एम्प्लॉइज के साथ मैं आया था, पहले एहतजाज था प्रोफेसर्स के साथ मैं आया था, अभी भी इत्तेफाक है कि स्टूडेंट्स के साथ मसला है, मैं इधर हूँ। मैंने वाइस चांसलर साहब से पूछा है, उन्होंने कहा कि जी जो हायर क्लासेस में गए हैं उनको हम पहले ही ऑटोमेटिक प्रमोशन कर चुके हैं, तो उनके इम्तिहानों का कोई मसला नहीं रहेगा। थोड़ी बहुत जो इंक्रीज हुई है उसके लिए भी मैं साईं को रोक लिया है कि जी फिलहाल उनसे ना लो। तो जी मैंने रोक लिया है कि उनसे फिलहाल न ली जाए, और सिंडिकेट से फिर फैसला थोड़ा सा मनवा के, और अगर इंक्रीज करना भी है तो उसमें भी रियायत करके करो।